يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. باتیں سمجھنے کے بعد سب سے جو اہم بات محدثین نے بیان کی ہے اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم بھی کریں گے، لیکن اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اور یہ اللہ کی قسم ہر مسلمان مصیبت زدہ، ہر بندہ مومن جو پریشان ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. عسا ان تکرہوا شیئا، عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے. اور بہت بے شمار مقامات پہ ہوتا بھی یہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے عسا ان تکرہوا شیئا، بہت ممکن ہے تم کسی بات کو برا جانتے ہو، مکروہ جانتے ہو. بتائیے ہر بندہ مصیبت کو برا ہی جانتا ہے، ہر بندہ مشکل کو برا ہی مانتا ہے، لیکن نہیں، ایک گروہ ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے، اللہ کی قسم انبیاء اور ان کو ماننے والے جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے اوپر ایسے خوش ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی عام بندہ خوشحالی اور آسودگی پہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان کو حقیقت پتہ ہے، ان کا علم، ان کا ادراک اس لیول پہ پہنچ چکا ہے. عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے جس بات کو تم مکروہ اور برا جانتے ہو اس کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہت بڑی خیر رکھی ہو. اور اس کی مثالیں قرآن پاک میں متعدد موجود ہیں. قرآن پاک کے اندر بتائیے وہ جو حضرت کے واقعے کے اندر کشتی تھی، اس کے اندر سوراخ کیا، کشتی تو ثابت تھی، کشتی تو سلامت تھی، اس کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ بھی پریشان ہو گئے کہ صحیح صاف ستھری کشتی انہوں نے ہمیں جگہ بھی دی ہے، سوراخ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو حضرت حضرت نے کہا تھا ان کے پیچھے ایک بہت ظالم جابر بادشاہ ہے جو ہر صحیح سلامت کشتی کو اپنے لشکر میں شامل کر رہا ہے. بتائیے یہ مصیبت بظاہر یہ تھی کہ کشتی ٹوٹ رہی ہے، کشتی ڈوب رہی ہے، لیکن اس کے اندر خیر کا پہلو یہ تھا کہ ان بندوں سے یہ کشتی چھینی نہیں جائے گی کیونکہ اس کے اندر عیب ہے. حضرت ابراہیم کے واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی حکمتیں آپ کے اور میرے لیے چھپائی ہیں. بتائیے حضرت سارہ کے حسن کے اوپر بادشاہ فدا ہو گیا سن کر. کتنی بڑی آزمائش کسی نبی کے اوپر کیا ایسی آزمائش آئی ہوگی کہ بیوی کے اوپر بادشاہ فدا ہو گیا ہے اور بیوی کو اپنے حرم میں طلب کر رہا ہے. بتائیے نبی کے دل کے اوپر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی. حضرت سارہ کی طرف ہاتھ لپکتا ہے، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کہتا ہے دعا کیجئے، یہ میرا ہاتھ تو چل نہیں رہا، میں تو مفلوج ہو گیا. حضرت سارہ کہتی ہیں اگر تو مجھے چھوڑے گا، میرے سے اپنے آپ کو دور کرے گا، میں تیرے لیے دعا کری. وعدہ کرتا ہے، وہ دعا کرتی ہیں، اس کا ہاتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ شاید کوئی سحر کا معاملہ نہ ہو، جادو کا معاملہ ہو. دوبارہ بری نیت سے بڑھاتا ہے، دوبارہ شل. پھر حضرت سارہ سے التجا کرتا ہے اب کی بار یہ نہیں کروں گا. 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے. کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی مشکل ہے کسی پاک باز نبی کی بیوی کی عصمت کے اوپر کوئی ایک عام شخص ہاتھ اٹھا رہا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے، اس سے بڑی آزمائش آ سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے نتیجے میں اس مصیبت کے اندر کیسی ہار، کیسی خیر رکھی ہے، کیسی بھلائی رکھی ہے کہ امت بھی اس خیر سے آج تک مستفید ہو رہی ہے. تیسری مرتبہ جب فالج کا اٹیک ہوتا ہے، حضرت سارہ کی دعا سے وہ اس کا جسم چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس مصیبت کے مشکل کے عالم میں جو خیر کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سارہ کو کہتا ہے مجھے یقین آ گیا ہے کہ تو کوئی اللہ کی بہت پہنچی ہوئی بندی ہے، میں تجھے گفٹ میں اور انعام میں حضرت حاجرہ عنایت کرتا ہوں. بتائیے کتنی بڑی مصیبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم کو عطا کر دیا جاتا ہے. حضرت یوسف کتنی بڑی مصیبت ہے، بھائی چھوڑ رہے ہیں،
کنویں میں دھکا دے رہے ہیں، لیکن اس آزمائش اور مشکل کے نتیجے میں یوسف تخت مصر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ واقعات ایک نہیں ہیں، متعدد ہیں۔ معاشرتی بائیکاٹ ہو جائے گا، تجارتی قافلے کے ساتھ ہم یہ ایسا سسٹم کریں گے کہ قریش کو نقصان پہنچے گا، ان کی معیشت تباہ ہوگی۔ اللہ کی قسم جنگ کے ارادے سے نہیں تھے گئے، ان کو معاشی طور پہ ضرر پہنچانے کے لیے گئے تھے، اس قافلے کو روکنے کے لیے اور ان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ بتائیے کتنی بڑی آزمائش تھی، کون نکلے تھے؟ اللہ رب العزت نے سارے معاملے کو جنگ بدر میں کنورٹ کیا۔ اس قافلے کے تعاقب سے لے کر آخر تک کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کنورٹ کیا کہ قافلے کے تعاقب میں آنے والے لشکر کو اچانک جہاد کا حکم مل گیا، اچانک تلواریں نکالنے کا حکم مل گیا۔ کن کے خلاف؟ ایمانداری سے بتائیے۔ سامنے باپ کھڑا ہے، سامنے چچا کھڑا ہے، سامنے ماموں کھڑا ہے، سامنے رشتہ دار کھڑا ہے، سامنے اپنا ہی کنبہ اور قبیلہ کھڑا ہے۔ کتنی بڑی صحابہ کے اوپر آزمائش آئی، اور اس لمحے کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو بدر کے لیے نکل آئے تھے، جب ان کو علم ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ جہاد ہونا ہے، تو دل کے اندر تو یہ خیال آ سکتا ہے نا، میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہے، میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہے، میرا چچا میرے سامنے کھڑا ہے۔ ہم تو صرف قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے، ہم اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ باپ کو قتل کر دینا، چچا کو قتل کر دینا ہے، ماموں کو قتل کر دینا ہے، پھپھازاد کو قتل کر دینا ہے۔ یہ سارے رشتے میدان بدر میں آمنے سامنے کھڑے تھے، اور صحابہ نے پھر عزیمت کی وہ داستان رقم کی کہ بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا، تلوار چلا دی، لیکن اس مصیبت اور آزمائش کے نتیجے میں جو بدلہ ملا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، جب بھی کوئی بدری صحابی کوئی بھی کام کیا کرتا تو نبی کریم کیا کہا کرتے تھے؟ خبردار، اس کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولنا، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولنا، کیونکہ بدر کے اندر شرکت کرنے والوں کے اللہ نے نہ صرف پچھلے گناہ معاف کیے بلکہ موت تک کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت عائشہ تک کے اوپر ایک بدری صحابی ایسے ہیں جو اس فتنے کا شکار ہوئے، نبی کریم نے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا نہیں، امی عائشہ خود کہتی ہیں خبردار، اس کے بارے میں کچھ کہا، وہ میدان بدر میں شریک تھا۔ ایک صحابی، ان کی رشتہ داری نہیں تھی قریش کے ساتھ، انہوں نے ایک خط لکھ دیا اطلاع دینے کے لیے حضرت علی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں فلاں عورت فلاں علاقے میں جاری ہوگی، اس سے ہاتھ لے آئے۔ صحابہ نے کہا حکم کیجئے اس جسوسی کرنے والے نعوذ باللہ کچھ الفاظ کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹ آ گئی، کہا تجھے نہیں پتا یہ غزوہ بدر میں شریک تھا، اور غزوہ بدر والوں کے نہ پچھلے معاف ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش اور مصیبت تھی صحابہ کے اوپر کہ اچانک اپنے ہی رشتہ داروں سے ٹکرا جانے کا حکم نازل ہوا، ٹکرا گئے۔ اس کے نتیجے میں خیر کیسی برآمد ہوئی کہ آج تک بھی جو بدر میں، جو حدیبیہ میں شریک ہیں، ساری دنیا کہتی ہے اللہ کی قسم وہ چاہے جو مرضی عمل کرتے رہیں، جس مرضی عمل پہ فوت ہو جائیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کو لکھ دی ہے۔ عسا ان تکرہوا شیئا، یہ مفہوم ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ آج کے خطبے کا لب لباب ہے۔ ضروری نہیں جس مصیبت کو تو برا سمجھ رہا ہے، جس پریشانی کو تو برا سمجھ رہا ہے، وہ حقیقت میں بھی بری ہو۔ محدثین نے لکھا ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کے آنے کے 20 فوائد، 20 فوائد، مصیبتوں اور پریشانیوں کے 20 فائدے۔ ہاں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو خوشحالی، اسودگی اور پریشانیوں سے پاک ہی رکھے تو یہ تو زمین کے اوپر فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیں، یہ تو اللہ کی بندگی سے نکل جائیں، یہ تو رب کو خالق مالک نہ مانیں۔ محدثین نے لکھا اگر فرعون نمرود کے اوپر بھی غم اور مصیبتیں آتی ہوتی نا تو شاید اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ فرعون اور نمرود بھی اگر مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتے
تو شاید اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط رکھتی ہیں۔ اللہ کی عبادت میں بندہ لگا رہتا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر ایک جو بڑی خوشخبری ہے وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ مصیبت آ گئی، یہ موضوع طویل ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو بھی ہوگی۔ کبھی مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے نا، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا، صحابہ اور صحابیات سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، اگر ان کے اوپر بخار، مشکل اور پریشانی نہ آتی تو وہ پریشان ہو جاتے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، بخار نہیں ہو رہا، سر میں درد نہیں ہو رہی۔ اور میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت اور پریشانی آ جائے تو بس ہتھیار پھینک دینے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بتائیے قرآن کی یہ آیت مصیبت مشکل زدہ کے اوپر اور ان کے زخموں کے اوپر کیسا عمدہ مرہم ہے، کیسا عمدہ پھاہا ہے۔ اللہ رب العزت پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اِنَّا، بے شک اللہ رب العزت کو اِنَّا لفظ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہے۔ وَمَنْ نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات ہے کسی کی نہیں۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے یقیناً؟ تجھے اور مجھے یقین دلانے کے لیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انتہا کر دی ہے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے۔ کیا کہا؟ اِنَّ مَعَ فَإِنَّ مَعَ، ہر مصیبت کے بعد نہیں کہا، فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ نہیں کہا، کیا کہا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر پریشانی کے بعد آسانی کا ترجمہ غلط ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جیسے ہی پریشانی مصیبت آ جائے تو صحابہ کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر آسانیاں آنے والی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر عسر کے اوپر الف لام استغراقی لگایا۔ فَإِنَّ مَعَ الف لام ہے نا، العسر، اس کا استغراق ہر قسم کی پریشانی کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آگے جو یسرا ہے اس کے اوپر الف لام نہیں لگایا، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ پہلی آیت میں آیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر قسم کی مصیبت پریشانی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ آگے ساتھ ہی دوسری آیت اتری اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ جو العسر کے بعد العسر آیا ہے، دونوں کے اوپر الف لام ہو تو گرامر میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے جو سابقہ ذکر کی گئی پریشانی ہے نا، یہ بھی وہی ہے۔ یعنی الف لام آ گیا تو اس بات کے اوپر اشارہ کرتا ہے جو پیچھے بات ہوئی تھی نا، یہ وہی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت پریشانی کے ساتھ اگلی آیت میں بھی الف لام لگا کے یہ کہہ رہا ہے جو پریشانی تمہیں آ چکی ہے یا جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، جس کے ساتھ ایک آسانی ہے، نہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کے ساتھ ایک آسانی نہیں بلکہ دو آسانیاں ہیں، کیونکہ دوسرا یسر نکرہ ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں۔ اور گرامر کا قاعدہ کیا ہے؟ جب الف لام نہ ہو تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو ذکر آ رہا ہے یہ پچھلے سے مختلف ہے۔ الف لام ہو تو وہی ہے، اگر الف لام نہیں ہے تو مختلف ہے۔ بات کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی لیکن آسان ترجمہ پتہ کیا ہے اس آیتوں کا دونوں کا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ نے مصیبت تیرے اوپر ایک نازل کی ہے لیکن اس کے ساتھ جو آسانیاں اتاری ہیں وہ دو ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بندہ مومن کے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.